सुना आला हजरत का पैगाम, अब सुनिए आशिक आला हजरत का पैगाम। आशिक आला हजरत मेरे मुर्शिद करीम शेख तरीकत अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दावत बरकात वाले कहते हैं, मनाना जश्न मिलाद नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलाद नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, दिलों से बाग में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। दुनिया का कायदा है, दुनिया का कायदा है। जी हाँ, जो जिसका खाता है ना उसी की गीत गाता है। याद रखिएगा, जिसने आप पर एहसान किया है ना, आप हमेशा उसके गीत गाओगे। और जो सबसे बड़े हमारे मौसिम हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका मिलाद आए तो क्या हम खुशी नहीं मनाएंगे? हम उनका खाते हैं, उनके गीत गाएंगे। मेरे मुर्शिद मोहतरम अमीर सुन्नत फरमाते हैं, जो कोई जिसका खाता है उसी के गीत गाता है, जो कोई जिसका खाता है उसी के गीत गाता है, नबी के गीत गाना हम कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी प्यारी बात, कहो छोड़ देंगे हम यहाँ की महफिलें सारी, कहो तो छोड़ देंगे हम यहाँ की महफिलें सारी, मगर मिलाद की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आका का मिलाद मनाते हैं, आका ने यहां भी संभाला हुआ है ना, कयामत के दिन भी आका संभाल लेंगे। जो आका के नाम पर चिढ़ते हैं, आका के मिलाद मांगने की दलीलें मांगते हैं ना, वो कयामत के दिन भी सहारे ढूंढेंगे और हमें तो आका का सहारा मिलेगा। इसी सहारे की तमन्ना करते हुए, दिल में आरज़ू रखते हुए मेरे मुर्शिद मोहतरम कहते हैं, तसल्ली न हो की आमद, सूरज की आमद,
سونے کی نعمت آقا کے دیوانے ہیں نا تو جھوم کر آقا کا میلاد منائیں گے اور کسی کے وسوسے میں نہیں آنا ہے کسی کے وسوسے میں آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے نبی کا میلاد منانا اس میں دلیل کی بات کیا بھائی دلیل الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت نے سینکڑوں دی ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ نبی کا امتی نبی کا نام لے اس میں دلیل کی بات کیا بھائی نبی کا تو نام لے رہا ہے میرے بھائی ہے نبی کا نام لینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل منعقد کرنے میں کیا شرم بھائی کس بات کی دلیل مانگتے ہو ہم گناہ کا کام کریں تو دلیل مانگو ہم سے ہم تو نبی کا میلاد منا رہے ہیں نبی کو یاد کر رہے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں اس میں غلط ہے کیا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہو ایسا کام کبھی صحابہ نے نہیں کیا لوگ آپ سے بھی کہتے ہوں گے اس طرح کی باتیں تو یاد رکھیے ان کے وسوسوں میں نہیں آنا ہے آقا کا میلاد پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک جب تک آقا کا ایک بھی عاشق اس دھرتی پر موجود ہے آقا کے میلاد کو کوئی رکوا نہیں سکتا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سنائیں گے انشاءاللہ کوئی اگر اعتراض کرے نا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کہاں سے ثابت ہے نا عاشقوں کی زبان میں بتاؤں آپ کو آقا عاشق ہو نا آقا کے سب الحمدللہ ہاں اللہ ہمیں اسی عشق و محبت کی مستی میں بس زندہ رکھے اپنی عقل کے گھوڑے آقا کے عشق کے سامنے بالکل بھی نہیں دوڑانے عاشق ہو عاشق رہو بس الحمدللہ میرے مرشد فرماتے ہیں اسی منن والے ہیں سوچنے والے نہیں ہیں ہم ماننے والے سوچنے والے نہیں ہیں جناب ہاں بانی دعوت اسلامی قبلہ امیر نے سنت ہی درس دیتے ہیں اور دعوت اسلامی کا یہ مشن ہے ہم میلاد مصطفیٰ کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے یہ دعوت اسلامی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ دعوت اسلامی والے اپنے آقا کی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے الحمدللہ تو کوئی اگر آپ سے اعتراض کرنا بھائی کوئی کہے کہ میلاد مولانا کہاں لکھا ہے اسے کہنا الحمدللہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے ہاں یہ عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہوا بھائی تمہاری قسمت میں تھوڑی ہے جو آقا کے ماننے والے آقا کے چاہنے والے ہیں آقا کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں انہی کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ میلاد منانے والے ہیں تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے اور قسمت میں جب اللہ نے لکھ دیا ہے تجھے کیا پڑی بھائی اللہ نے لکھ دیا بھائی تقدیر اللہ نے بنائی نا جی یا تم نے بنائی ہے کسی نے اللہ نے لکھی ہے تو تمہیں اعتراض کیا تو یہ عاشقوں والا جواب ہے آئیے میں آپ کو مزید جواب دیتا ہوں اس کے اب کچھ عقلی دلائل سن لیجئے سب سے پہلے آپ کو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی منانا قرآن کے اندر موجود ہے جی ہاں بتاؤں کیسے اس کو بعد میں بتاؤں گا پہلے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کیا مثال ہے سنو آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی صحابی نے نہیں منایا یہ کہاں سے نئی چیز ثابت آ گئی ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ جھنڈے لگانا اپنے گھروں کو سجانا یہ کسی صحابی نے نہیں کیا کہتے نہیں کہتے لوگ ان سے کہنا بھائی آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہوئی تو جو یہ کہتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جشن ولادت نہیں منایا ان کے گھروں میں شادی ہوتی ہے تو پورا گھر سجتا ہے پورے گھر کے اوپر سے لے کر نیچے تک اندر سے لے کر باہر تک سارا کا سارا گھر جگمگ جگمگ کرتا ہے روشن لگتی ہے ان سے پوچھو کہ کس صحابی نے اپنے بیٹے کی ولادت اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں گھر سجایا تھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اسی طریقے سے ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں